أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدي ومولاي وأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم المهدي الإمام المنتظر هؤلاء عترة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين المحرومين المنتجبين المنتخبين الدر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والمقصرين والمنحرفين الولایت إلى قیام یوم الدین والحق هم بدرک الجحیم. اما بعد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد اور آل محمد پر. صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس ایصال ثواب اور بلندی درجات ایک مومن کے لیے آپ احباب یہاں جمع ہوئے. لائق حمد و ثنا ہے وہ ذات وحدہ لا شریک، وہ خداوند متعال کہ جس نے ہمیں توفیق عطا اور توفیق ولا سے سرفراز کیا. اس نعمت پر اس ذات واجب کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. ہم گزشتہ 1400 برس سے اس دنیا میں ظاہری طور پر اس لیے بھیجے گئے کہ ہم خدا کی جانب سے مخصوص اور منسوب ہستیوں کا احترام کریں اور ان سے والہانہ محبت کا اظہار اور اقرار کرتے ہوئے اسی محبت پر دنیا سے گزر جائیں. یہ وعدہ اللہ نے روز الست لیا اور اس وعدے پر روحوں کو خلق کیا. اللہ نے اسی وعدے پہ اللہ نے روحوں کو خلق کیا اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں آواز دی کہ ہم قیامت کے دن کسی پر عذاب نازل نہیں کریں گے سوائے ان کے کہ جن کو ہم نے خلقت سے پہلے پہچان لیا تھا. بے شک. تو اب عذاب آئے گا اس پر جس نے خلقت سے پہلے محبت اہل بیت کا انکار کیا اور جو صلہ ملے گا
اسے جس نے خلقت سے پہلے ان کی محبت کا اقرار کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے پہلے سے پہچان لیا، اللہ نے پہچان لیا پہلے سے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ نے طے کر لیا ہے کہ یہ سارے جہنم میں جائیں گے اور یہ سارے جنت میں جائیں گے۔ جب اللہ جانتا ہے، اللہ نے خلقت سے پہلے پہچانا ہوا ہے، تو اب ظاہر بات ہے پھر دنیا میں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ دنیا میں آزاد کیوں پیدا کیا؟ جب وہ طے کر چکا ہے کہ یہ سارے جہنم میں جائیں گے اور یہ سارے جنت میں جائیں گے، تو پھر اب یعنی اس کو بھیجنے کا اور دنیا کا سارا یہ سب کچھ جو سلسلہ اس نے چلایا ہے، اس نے چلایا کیوں ہے؟ تو اللہ نے کہا، اس کا جواب بھی اللہ قرآن میں دے رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن سب کو بلائیں گے، ہم قیامت کے دن سب کو بلائیں گے۔ اچھا، اپنے گھر میں بیٹھ کے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، پروردگار یہ کیا کر دیا ہے؟ آپ اکثر اپنے گھر میں بیٹھ کے جملہ کہتے ہیں نا، کوئی بات ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی کام خراب ہو جائے، ارے اللہ یہ کیا کر دیا ہے؟ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کہنا تو آسان ہے، اور ذرا اللہ کے سامنے آ کے کہیے، کسی کی ہمت ہے کہ اللہ کے سامنے آئے اور اللہ سے کہے پروردگار یہ کیا کر دیا؟ اللہ تو بہت دور کی بات ہے، دفتر کے چھوٹے سے باس کے آگے آپ یہ بات نہیں کر سکتے، چھوٹے سے ایک مینیجر کے سامنے آپ اپنے مینیجر کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ مینیجر آپ کا صاحب اختیار ہے۔ تو جب دنیا کے چھوٹے سے مینیجر کے سامنے پیٹھ پیچھے آپ بھلے آپس میں کتنے کولیگز باتیں کرتے ہوں اور نام رکھتے ہوں، کچھ بھی کرتے ہوں، لیکن جب سامنے آ جائے گا تو پھر آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کہنا آسان ہے پروردگار یہ کیا کر دیا، لیکن اللہ کے سامنے آ کر کہنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے۔ یہ توجہات کا طالب ہو، اللہ کے سامنے آ کر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم قیامت میں سب کو بلائیں گے، آدم سے لے کر خاتم تک کی سارے خلائق کو جمع کریں گے، اور سب کو جمع کرنے کے بعد ہم انہیں بتائیں گے کیا کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، تمہارے ساتھ ہم نے یہ کیا، اور کون ہے جو ہم سے سوال کرے؟ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کون ہے جو ہم سے سوال کرے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے اب دیکھیے، رب کیجئے گا آیت کو، پہلی آیت کا جو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس آیت کو دوسرے ترجمے سے، دوسرے حوالے سے ملاتے چلے جائیے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم کسی پر عذاب کریں گے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جن کو ہم نے خلقت سے پہلے پہچانا ہوا ہو۔ تو عذاب ان پر ہوگا جنہوں نے خلقت سے پہلے انکار کیا، منکر ہوئے، اللہ کے حکم سے روگردانی کی جنہوں نے، ان پر عذاب ہوگا، اور جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کا ثبوت دیا، جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم تیرے فرما بردار رہیں گے، ہم تمہارے اچھے بندے بن کر رہیں گے، ہم تیری ہر بات میں اطاعت کریں گے، ان کو اللہ نے کہا کہ ہم صلہ دیں گے، اور صلہ یہ ہے کہ جنت دیں گے۔ تو جب یہ طے کر لیا تھا اللہ نے کہ ہم ان سب کو جنت میں بھیجیں گے اور ان سب کو جہنم میں بھیجیں گے، تو دنیا کیوں رکھی؟ دنیا کیوں رکھی؟ دنیا کس لیے رکھی اللہ نے؟ کیا سبب ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی؟ آسمان، زمین، چاند، سورج، سیارے، ستارے، مخلوقات، حشرات الارض، وحش، طیور، ملک، حور، سب بنا کے اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب طے کیا ہوا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور یہ جنت میں جائیں گے، تو بس جب وعدہ ہو گیا تھا تو جہنم میں بھیج دیتا سارے دشمنوں کو۔ چاہتا تو ضرورت ہی نہیں تھی دنیا کا اتنا ہزاروں لاکھوں سال کا سلسلہ بنانے کی، اور 1,00,000 کے قریب انبیاء بھیج کے دنیا کو ہدایت دینے کی۔ جب طے ہو گیا تھا کہ یہ سارے جہنم میں جائیں گے، جب طے ہو گیا تھا کہ کوئی بھی ماننے والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ نے دنیا کیوں بنائی؟ تو اب اللہ نے خود جواب دیا،
الا لمحبت ہؤلاء خمسۃ الذین ہم تحت الکساء، اگر نہیں خلق کرتا زمین و آسمان، چاند، سورج، سیارے، ستارے اور دریاؤں میں روانی پیدا نہیں کرتا، سمندروں میں طغیانی نہیں بناتا، اگر ان 5 کی محبت نہ ہوتی جو چادر کے نیچے جمع ہیں۔ اس لیے یہ سب بنایا، اس لیے یہ سب اس لیے بنایا کہ ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سب بنایا، سب بنایا، سارا کچھ بنایا، سارا کچھ بنایا ان کی محبت میں، اور انہیں بنایا اپنی محبت میں، انہیں بنایا اپنی محبت میں۔ تو دنیا ساری ان کی محبت میں، وہ سارے اس کی محبت میں، اپنے لیے انہیں بنایا، ان کے لیے سب کچھ بنایا۔ کتنا قیمتی جملہ کہا ہے، اپنے لیے انہیں بنایا اور ان کے لیے سب کچھ بنایا، ان کے لیے سب کچھ بنایا ہے۔ تو اب جو کچھ ہے کائنات میں وہ 5 کے لیے ہے، وہ ان کے لیے ہے۔ جو کچھ ہے، میں ہوں، آپ ہے، دنیا ہے، سمندر ہے، زمین ہے، صحرا ہے، پہاڑ ہے، باغ ہے، پھل ہے، سب ان کے لیے ہے۔ تو جب سب ان کے لیے ہے، اب کرنا کیا ہے؟ دنیا میں آ کے ان سے وفاداری کر کے دکھاؤ۔ یہیں سے گفتگو شروع ہوئی تھی، یہیں سے اسی جملے سے گفتگو شروع ہوئی تھی کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا، خلق ہی اس لیے کیا کہ ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے رہیں، ہم ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے کرتے دنیا سے گزر جائیں۔ یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے کہ ان سے محبت پر دنیا سے گزرا جائے۔ اور یہی دیکھیے، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، یہ صرف تقریر کے جوش خطابت کے جملے نہیں ہیں، یہی تو آپ قبر میں لٹانے کے بعد کندھے ہلا کے کہتے ہیں، کندھے ہلا کے یہی تو کہتے ہیں، هل انت علی العہد الذی فارقتنا علیہ من شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وسید النبیین وخاتم المرسلین وان علی امیر المؤمنین امام افترض اللہ طاعتہ علی العالمین۔ یاد رکھو، یاد رکھو اس عہد اور وعدے پر جس پر تم ہم سے جدا ہو رہے ہو، جس پر جدا ہو رہے ہو، اسی وعدے پر تو جدا ہو رہے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اس کے بندے اور رسول ہے، اور علی وہ امام ہے جس کی اطاعت کو اللہ نے عالمین پر فرض کیا ہے۔ علی کی اطاعت کو، یہی تو کندھا ہلا کر کہہ رہے ہیں، علی کی اطاعت کو فرض کیا ہے۔ بھائی اب اگر اختلاف ہو کسی کو، توجہات کا تعلیم ہو، اگر کسی کو اس فقرے سے اختلاف ہو تو بھائی تلقین نہ پڑھو۔ علی کے فضائل سے، علی کی محبت سے اعتراض ہو تو تلقین نہ پڑھو، کندھے ہلا کے نہ کہو، نہ کہو کندھا ہلا کر کہ تم علی کی محبت پر ہم سے جدا ہو رہے ہو، علی وہ امام ہے، اس عقیدے پر جدا ہو رہے ہو کہ اللہ نے علی کی اطاعت کو عالمین پر فرض کیا ہے۔ اچھا صرف یہاں پر بس نہیں ہے، آگے بھی فقرہ لکھا ہے کہ ان سے تولا رکھتا ہوں، وَمِنْ أَعْدَائِهِمْ أَتَبَرَّأُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور ان کے دشمنوں پہ تبرہ کرتا ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی ان کے دشمنوں سے بیزار ہوں، آخرت میں بھی ان کے دشمنوں سے بیزار ہوں۔ یہی تو عقیدے کی بنیاد ہے، اسی کا شہادت نامہ تو بھر کے سینے پہ رکھا جاتا ہے۔ یہ نمازوں کا شہادت نامہ نہیں ہے، یہ روزوں کا شہادت نامہ نہیں ہے، یہ حجوں کا شہادت نامہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا شہادت نامہ ہے کہ اس عقیدے پر جانے والا دنیا سے جا رہا ہے۔ شہادت نامہ چھپا ہوا ہر امام باڑے میں موجود ہے، جہاں غسل و کفن کا اہتمام ہوتا ہے، یا لائیے شہادت نامہ پڑھیے، دیکھیے تو کیا لکھا ہوا ہے۔ صرف بھرنے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، اسے پڑھا بھی کیجیے۔ یہ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟
کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ بھئی خاتون کا جنازہ ہے، محرم کے علاوہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا، گواہی کیسے دیں گے؟ دیکھا نہیں، لیکن عقیدہ سب جانتے ہیں، کیا بات ہے، بے شک، عقیدہ سب جانتے ہیں۔ عقیدہ کیسے جانتے ہیں؟ عقیدہ ایسے جانتے ہیں کہ جس نسبت سے، واہ واہ، جس محبت سے آل محمد کے ذکر میں زندگی گزاری ہے، واہ واہ واہ، بھئی نماز پڑھتے ہوئے تو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اولاد کو تو دیکھا ہوگا نا، بے شک بھائی، ماں ہی تو تربیت کرتی ہے۔ اسی لیے تو چھٹے امام نے کہا تھا کہ جب اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعا دینا۔ جب اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو کیا کہنے، بے شک، تو اپنی ماں کو دعا دینا۔ تو جب کسی کو ولایت کے صحیح راستے پر چلتا ہوا دیکھیے تو پہچان لیجئے ماں نے تربیت اچھی کیا ہے، ماں نے تربیت اچھی کی ہے۔ دنیا کے سارے اعمال چلے جائیں گے خاک میں، بے شک، کیا بات، واہ واہ، جو زندہ رہے گا وہ صرف محمد و آل محمد کی محبت کا کام زندہ رہے گا، اس کے علاوہ کچھ زندہ رہنے والا نہیں ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں دنیا میں ہی خاک ہو جائیں گی، اسی لیے اس نے دنیا کو مکافات عمل بنایا ہے کہ ہر عمل کا صلہ، دنیا کے ہر عمل کا صلہ گھوم کے دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ بس یہ ایک علی کی محبت اور آل محمد کی محبت، اس نیکی ایسی ہے کہ دنیا میں بھی نوازے جاتے ہیں، آخرت میں بھی نوازے جائیں گے، اسی پہ تو نوازے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ نے مومن کے نامہ اعمال کا ترازو علی کی ولایت کو قرار دیا ہے، بے شک، حدیث ہے پیغمبر کی، اور اہل سنت حوالوں سے پڑھ رہا ہوں، بے شک، اہل سنت حوالوں سے پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہ قیامت میں اللہ نے مومن کے نامہ اعمال کی میزان علی کی محبت کو قرار دیا ہے، تو یہی تو کہہ رہے ہیں۔ واہ واہ، اچھا پھر اس کے بعد آگے چل کر کیا کہتے ہیں؟ امام نفترض اللہ تعالی علی العالمین، اس کے بعد صرف علی کی ولایت پہ بس نہیں ہے، واہ واہ، حسن بھی امام ہے، حسین بھی امام ہے، علی ابن الحسین بھی امام ہے، محمد ابن علی بھی امام ہے، کیا کہنے، جعفر ابن محمد بھی امام، 12 کے 12 کی گواہی دیتے ہیں۔ بے شک، بے شک، جملہ کہہ دوں، لیتے ہوئے چلے جائیے، تبرک دے رہا ہوں، تبرک دے رہا ہوں مجلس میں۔ ساری زندگی ضد میں گزار دی، نہیں 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 کیا کہنے، ہے، اور قبر میں کندھے ہلے، بیٹا تھا، بھائی تھا، ہائے تو ہائے، قریبی عزیز ہوتا ہے نا، کیا کہنے، واہ، قریبی عزیز ہوتا ہے نا، کیا کہتا ہے؟ امام نفترض اللہ تعالی علی العالمین، بے شک، تو جب ساری زندگی اعتراض کرتے رہے نہیں 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 نہیں، اور قبر میں جا کر کہا کہ تو اس عقیدے پہ جدا ہو رہا ہے، آنکھیں کھول کے اگر کہہ دے، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، تلقین پڑھانے والے ساری زندگی تو مجھے پھراتا رہا، بھائی کیا، یہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، اس سے مل لو، اس سے مل لو، بھائی کیا کہنے، ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر لو، فلاں جو کہہ رہے ہیں وہ کر لو، ارے وہ کرو جو مولا کہہ رہے ہیں، بے شک، بے شک، بے شک، واہ، وہ کرو جو امام نے کرنے کو کہا ہے۔ تو کہیں آنکھیں کھول کر اگر کوئی مردہ یہ کہہ دے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، ساری زندگی تو ان سے ہی دور رکھا، آہا، اب کہہ رہے ہو کہ انہی کی اطاعت پہ زندگی گزاری ہے۔ کیا کہنے، اچھا وہ جملہ یاد ہے نا مولا کی حدیث، دنیا کا کوئی شخص دنیا کا نہیں مرتا الا کہ میرے چہرے کی زیارت نہ کر لے، بے شک، واہ 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 واہ، نہیں مرتا، کوئی شخص نہیں مرتا، کوئی شخص نہیں مرتا جب تک علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت نہ کر لے۔ واہ واہ، اچھا یہاں تک کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ تصدیق کیا ہے؟ دیکھیے جو باتیں تواتر کے ساتھ آ رہی ہوں نا، ایک بات کی تصدیق، اچھا ایک سوال کروں اس بات کو سمجھانے کے لیے،
مولا کی بات کی، رسول کی بات کی سند کیا ہے؟ قرآن مجید۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہی ہے، چار معصومین کی کوئی بھی حدیث، کوئی بھی فرمان، کوئی بھی بات کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے قرآن لیا، یہاں سے آپ نے لے لیا قرآن، پھر آپ کو ملی رسول کی حدیث، رسول کی حدیث کے بعد ملی امیر المومنین کا حدیث، امیر المومنین کے بعد شہزادی کا فرمان ملا، شہزادی کے فرمان کے بعد حسن کا فرمان ملا، حسن کے فرمان کے بعد حسین کا فرمان ملا، حسین کے فرمان کے بعد سید سجاد کا فرمان ملا، سید سجاد کے کہنے کے بعد امام محمد باقر کا، تواتر کے ساتھ 12ویں امام تک سارے اماموں کے فرمان آ رہے ہیں، ایک ہی بات پر آ رہے ہیں، ایک ہی بات پر آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے علل الشرائع کے اندر لکھ دیا کہ جناب سیدہ جب کسی مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں، تشریف لاتی ہیں، اور تشریف لا کر مومن کی قبض روح کو آسان بنا دیتی ہیں۔ میں نے 2 جملوں میں سمیٹ دیا پوری حدیث کو، بہت تفصیلی حدیث ہے، تفصیلی واقعہ شیخ صدوق نے لکھا ہے۔ مولا کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں مرتا کوئی شخص جب تک میری زیارت نہ کر لے۔ منکر ہوتا ہے، میرا دشمن ہوتا ہے تو میں ملک الموت سے کہہ کے چلا جاتا ہوں کہ یہ دشمن ہے، اور مومن ہوتا ہے، محب ہوتا ہے، ہمارا چاہنے والا ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کی بالی پر کھڑی رہ کر اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ تو اب بتائیے ایسی موت کسے نہ چاہیے ہوگی؟ کون ایسی موت کی طلب نہ کرے؟ کون ایسی موت کی خواہش نہ کرے؟ بیٹھے بیٹھے آ جائے، ابھی آ جائے۔ اگر مولا کی زیارت ہوتی ہے تو بھئی موت تو ابھی آ جائے، ہم تو موت کو گلے لگانے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار ہے ہر لمحے موت کا کہ ابھی آ جائے، کل کی آتی آج آ جائے، اس لیے کیونکہ ہمیں مولا کی زیارت ہو جائے گی۔ اتنی سی بات ہے نا، مولا کی زیارت ہو جائے گی۔ لیکن ایک سوال کروں گا یہاں پر، تقریر روک کر، تقریر اپنی جگہ چل رہی ہے، روک کر ایک جملہ کہوں گا۔ مومن کا کام کیا ہے؟ طلب تو بہت ہے، آرزو تو بہت ہے، خواہش تو بہت ہے کہ مولا کی زیارت ہو جائے، خواہش تو بہت ہے، لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے، کیا مولا تو صاحب اختیار ہے، موت کی محتاجگی تھوڑی ہے۔ جب چاہے بھئی یقین اور عقیدہ ہے نا کہ اس مجلس میں 4 معصومین تشریف رکھتے ہیں، مل کے صلوات پڑھیے آل محمد کی بارگاہ میں۔ قسم امام زمانہ بلند تر صلوات یقین ہے نا مولا یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اچھا صاحب اجاز بھی ہیں، ہر شے پہ ہر کام پہ قادر بھی ہیں، ان کے لیے کیا مشکل ہے یہ سارے مجمع کی نظروں پہ ہاتھ پھیریں اور بصارت کو بصیرت میں بدل دیں۔ ہے کیا مشکل ہے مولا کے لیے؟ لیکن سوال ہے، لمحہ فکریہ ہے، سوچنا ہے، اس بات کو بھی تو سوچنا ہے نا، کیا کہ مولا تو کریم ہے، وہ اپنی کرم نوازی کر دیں گے، وہ کرم کرنے میں دیر نہیں لگتے، لیکن کیا میرے دامن میں اتنا ہے، میرے دامن میں اتنا ہے کہ اگر وہ بصارت کو بصیرت میں بدل دیں تو میں یہ جملہ کہہ سکوں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ؟ صرف یہ سوچتے چلے جائیے گا، یہ جملہ اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ یہ فقرہ جو کہا ہے بہت قیمتی فقرہ کہا ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جائیے گا کہ کیا یہ صلاحیت ہے کہ جب وہ بصارت کو بصیرت میں بدلیں تو ہم اپنی زبان سے یہ فقرہ پورا کر سکیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یا اب دیکھیے ایک واقعہ سنا رہا ہوں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، بصارت اور بصیرت تو چھوڑ دیجئے، سماعت سے پردے ہٹ جائیں تو لوگ حواس باختہ ہو جاتے ہیں،
اور زیادہ پرانی بات نہیں ہے بلکہ ابھی بھی شاید حیات ہی ہیں جن صاحب کا واقعہ بتا رہا ہوں. یہ شمالی نارتھ ناظم آباد امام بارگاہ باب العلم سے تو سب واقف ہوں گے, ہے نا, باب العلم تو سب نے دیکھی ہوئی ہے. وہاں پر شبیہ روضہ حضرت عباس بنا ہوا ہے. تو ہوا یہ کہ ایک مومن تھے, اب ذکر نہیں کر رہا, نام نہیں لے رہا, صرف حوالہ دے رہا ہوں. تو اب ان کا کام یہ تھا کہ روزانہ شوگر ڈائگنوز ہو گئی. تو شوگر ڈائگنوز ہوئی تو انہوں نے حل یہ نکالا, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ روزانہ صبح مارننگ واک کیا کریں. کیا کریں؟ مارننگ واک کیا کریں. تو انہوں نے مارننگ واک کا حل یہ نکالا, روزانہ صبح فجر کی نماز پڑھنے مسجد چلے جاتے تھے. مارننگ واک بھی ہو گئی, فجر کی نماز بھی ہو گئی. اچھا, ادھر نماز سے فارغ ہوئے اور یہ سامنے حضرت عباس کا روضہ بنا ہوا ہے, شبیہ روضہ ہے, آئے سلام کیا. ایسے دن ہفتے مہینے گزرتے گئے. ایک روز نہ جانے محبت کی کس معراج پر تھے. محبت کی پتہ نہیں کس معراج میں تھے. اب مومن تو اپنے مزاج میں ہوتا ہے نا, یا بچوں کے سمجھنے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں, موڈ. ہمارے یہاں ایک لفظ ہم بڑا استعمال کرتے ہیں, موڈ نہیں ہے, اسے اردو میں کہتے ہیں مزاج. تو نہ جانے کس مزاج میں تھے اپنے. جب نماز پڑھ کے روضہ حضرت عباس کے اوپر آئے تو کہنے لگے, اچھا پیر میں تھوڑی سی پرابلم تھی, لنگ تھا پیر میں ان کے, لنگڑا کے چلتے تھے. تو روضے پہ آئے, دروازے پہ سلام کیا. اب صبح کے وقت وہ دروازہ بند ہوتا ہے زری کا, اور سلام کر کے کہنے لگے, مولا اتنے دنوں سے آ رہا ہوں. کیا بات ہے. چاہنے والا, محب, سماعت, بصارت تو چھوڑ دیجئے, بصارت تو چھوڑ دیجئے, سماعت پہ بات کر رہا ہوں. کیا کہا, مولا اتنے دنوں سے آ رہا ہوں, پیر میں میرے لنگ ہے, اتنا بھی نہ ہوا کہ جواب سلام دے دیتے. اتنا بھی نہ ہوا کہ جواب سلام دے دیتے. ابھی یہ جملہ پورا کیا تھا کہ وہاں سے نام اور باپ کے نام کے ساتھ جواب سلام آ گیا. یہاں تک تو سن لیا. ہوا کیا اس کے بعد, وہ جس نے کہا تھا نا مولا جواب تو دیتے تھے, میں نے کیا کہا تھا, بصارت بصیرت میں بدل جائے, ہے بصارت سے پردے اٹھ جائیں. تو کیا یہ حیثیت ہے یہاں, سماعت, صرف سماعت سے پردے اٹھ جائیں. تو ہوا کیا, الٹے قدموں منہ چھپا کے دوڑتے ہوئے گھر آ گئے. کیفیت کیا ہے, ابھی صرف سماعت سے پردہ ہٹایا ہے. اگر روبرو سامنے آ جائیں, توجہات کا طالب ہوں, اچھا روبرو بھی سامنے آتے ہیں اور اب بھی آتے ہیں. دیکھیے آیت اللہ دست غیب شیرازی علی اللہ مقامہ اپنی کتاب حیرت انگیز واقعات میں واقعہ لکھتے ہیں. آپ کو اللہ ضرور بالضرور مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرمائے. زائر کا بڑا مرتبہ ہے, اور اس فاتحہ کے ناموں میں ایک بڑا خوبصورت نام میں نے پڑھا, زوار غلام علی. یعنی نام سے شائبہ یہ ہو رہا ہے کہ زیارت کر کے آیا ہے تو اپنے نام کے ساتھ زوار جوڑ دیا ہے. واللہ عالم کے نام ہی زوار ہے, کیونکہ زوار نام بھی رکھا جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ جب زیارت کر کے آتے ہیں تو زوار, جیسے حج کر کے آتے ہیں تو حاجی, ہے تو جیسے حج کر کے آئے تو کہا حاجی صاحب ہو گئے, 3 حج کر لیے کہا صاحب اب تو الحاج ہو گئے ہیں. ہے اماں ابا کی فکر نہیں ہے لیکن الحاج ہیں. بڑی عجیب بات ہے. تو ایسا حج اللہ کہتا ہے منہ پہ ماریں گے تمہارے, عبادت ہی قبول نہیں ہے. جب اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے تو عبادت کس کام کی. پہلی تو عمل سجانا ہے,
پہلے تو اپنا کردار بنانا ہے، ایسے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ آل محمد راضی ہو جائیں، اور دنیا دیکھے تو کہے ہاں یہ مولا کا چاہنے والا، علی کا نام لینے والا آ رہا ہے۔ تو آیت اللہ دست غیب شیرازی لکھتے ہیں کہ روضہ امام رضا ہے، صلوات پڑھیے امام رضا کی بات پر۔ بہت مرتبہ ہے ظاہر کا، بہت مرتبہ ہے، یہاں تک کہ ایک جملہ سنتے چلے جائیے زبان پر آ گیا ہے، واپس نہیں لے جانا چاہتا۔ جو شخص زیارت کو نہ جا سکتا ہو، جو کربلا معلیٰ قبر حسین کی چھٹے امام سے نقل کر رہا ہوں، جو شخص قبر حسین کی زیارت کو نہ جا سکتا ہو، تو معصوم نے فرمایا کہ جو شخص زیارت قبر حسین کے لیے جا رہا ہے تو تم جاؤ اسے رخصت کرنے کے لیے، اور جب وہ واپس پلٹ کر آئے تو اس کے استقبال کے لیے جاؤ، اللہ تمہارا نام زائرین امام حسین میں شمار کر لے گا۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے، زائر کا مرتبہ کتنا ہے، زائر کا کتنا مرتبہ ہے۔ تو روضہ امام رضا، اور کوئی پریشان حال نوجوان اپنی ساری پریشانیاں اپنے دکھ درد کلیجے میں سمیٹے ہوئے امام کے روضے پر آیا، اور روضے پر آ کر جالیوں سے لپٹ گیا، اور جالیوں سے لپٹ کے اپنے گلے شکوے، تکلیفیں، باتیں، جو کچھ بھی تھیں، حاجتیں، وہ مولا سے بیان کیے چلا جا رہا ہے۔ اب بیان کرتے 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 کس وقت نہ جانے روتے روتے آنکھ لگ گئی، زری کو بند کرنے کا وقت آ گیا۔ تو خدام جو تھا وہ سب کو روضے سے باہر نکالتے نکالتے جب اس کے پاس آیا، پہنچا تو دیکھا کہ ساتھ میں دیوار ہے، اس سے ٹیک لگی ہوئی ہے، اور پیر جو ہے وہ ذریح اقدس کی طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ تو خدام نے اٹھایا، اسے نہیں اٹھا تو ایک تماچا لگایا، تھپڑ مارا، کیا تمہیں شرم نہیں ہے کہ تم نے قبلے کی طرف پیر کیے ہوئے ہیں، تم نے قبلے کی طرف پیر کیے ہوئے ہیں؟ تو ایک مرتبہ جیسے ہی اچانک سے اٹھا اور ایک استاد کے ساتھ اٹھا، تو اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ رکھ کر امام رضا کو مخاطب کیا۔ جملہ سنیے گا، کہنے لگا کہ یہ سلوک کرتے ہیں آپ کے مہمان کے ساتھ؟ جا رہا ہوں نجف، اور وہاں جا کے آپ کے دادا سے شکایت کروں گا، یہ کہہ کر زری سے باہر نکلنے لگا۔ تو خدام کہتا ہے کہ جا، بہت دیکھیں تیرے جیسے امام کے چہیتے ہم نے، تیرے جیسے امام کے بہت چہیتے دیکھے ہم نے، جا جا کے کر دے جہاں شکایت کرنی ہے تجھے۔ تو یہ اپنا نکل گیا، خدام زری کو بند کرنے لگا۔ جیسے ہی آخری دروازہ بند کرنے لگا، کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا، آیت اللہ دست غیب شیرازی، حیرت انگیز واقعات۔ کیا کہا؟ جیسے ہی دروازہ بند کرنے لگا آخری، تو دیکھا کہ سرکار ذریعہ اقدس سے باہر کھڑے ہیں اور چہرے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، رخسار سے خون بہہ رہا ہے۔ کہا فرزند رسول، دوڑ کے قدموں میں گرا۔ کہا تماچا لگاتا ہے اور ہمیں کہتا ہے فرزند رسول، ہمارے ہی منہ پہ تماچا لگاتا ہے۔ کہ مولا وہ ایسے کہہ رہا تھا۔ کہ جا کر اسے روک لے، اگر ابھی اس نے جا کر نجف میں دادا سے شکایت کر دی تو ابھی قیامت آ جائے گی۔ زائر کا مرتبہ دیکھیے، اور کتنی نظر ہے مولا کی اپنے زائر پر، کتنی نظر ہے اپنے زائر پر امام کی، کہ ایک آنے والا بھی ان کی نظر سے دور نہیں ہے، دور نہیں ہے، وہ سب پر نظر ہے۔ اور صرف زری پر، روضے پر آنے والوں پر نظر نہیں ہے، یہاں مجلس میں آنے والوں پہ بھی نظر ہے۔ یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر دروازے کے ساتھ ملک رجسٹر لے کر کھڑے ہوئے ہیں، کون آ رہا ہے، کون بیٹھ رہا ہے، کون سن رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون شریک ہے، کون شریک ہو کر بھی نہیں ہے۔
اور کہیں کون نہ ہوتے ہوئے بھی شریک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب وہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سب وہاں لکھا جا رہا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی فرش عزا بچتا ہے تو ملک دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور رجسٹر کے اندر، دفتر کے اندر نام لکھتے چلے جاتے ہیں، یہ آیا، یہ بیٹھا، یہ اتنے بجے آیا، یہ اتنے بجے چلا گیا، اس نے پوری مجلس میں اتنا حصہ ڈالا، شامل رہا۔ اب وہ سب جمع ہو کے جاتا ہے شہزادی کی بارگاہ میں، اور مجلس کا سب سے خاص حصہ جب آپ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس آنسو کی قیمت جانتے ہیں؟ ایک سوال کرتے چلے جاتا ہوں، ایک سوال اور کرتا چلا جاتا ہوں، وقت ہے میرے پاس تھوڑا سا ہے، بور تو نہیں ہو رہے؟ سلامت رہے۔ اچھا یہ بتائیے، اتنی دیر سے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا بہت سے لوگ ہیں جو ابھی شاید تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں، انہوں نے سلام وغیرہ نہیں سنا، ذکر مسائل۔ اپنی آخری مجلس کو ذہن میں لائیے، آخری مجلس جو بھی آپ نے اٹینڈ کی ہے، جس میں آپ نے گریہ کیا، 1 آنسو بہا، 10 آنسو بہے، 500 آنسو بہے۔ یہ بتائیے کہ ایک مجلس میں، اب سب سے سوال کر رہا ہوں، جواب چاہیے مجھے، جواب دیں گے نا؟ جواب دیں گے مجھے؟ ہے ایک سوال کر رہا ہوں، ایک مجلس میں اندازاً کتنے آنسو بہاتے ہیں؟ کتنے آنسو بہاتے ہیں ایک مجلس میں؟ کچھ پتہ ہے؟ کچھ یاد ہے؟ کیلکولیشن کسی کے ذہن میں؟ کوئی میرے بھائی، کوئی میرے بزرگ، میرے دوست، میرے جوان بتا سکیں؟ یاد ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کتنے آنسو بہہ جاتے ہیں، نہیں معلوم نا؟ اچھا اب اس بات کو ایک طرف رکھ دیجئے، آئیے تو اب اس سے جڑی ہوئی دوسری بات کی طرف۔ ایک مجلس میں اتنے آنسو بہاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے، شمار ہی نہیں ہے کتنے آنسو ہیں، اور ان بے شمار آنسوؤں میں سے ایک آنسو کی قیمت، ایک آنسو کی قیمت، صرف ایک آنسو کی قیمت، ایک مجلس میں بہے ہوئے ایک آنسو کی قیمت۔ اب زندگی کا حساب خود کرتے چلے جائیے گا، میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن واقعہ پھر الشرائع شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے اور نقل کیا ہے میرے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہا کہ میدان محشر کے اندر جہاں سب کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں موجود ہوں گے اور ان کے سامنے ان کی ساری زندگی کی ویڈیو چل رہی ہوگی، اور کوئی شخص اپنے نامہ اعمال سے منحرف نہیں ہو سکتا ہوگا، ہر شخص کہہ رہا ہوگا کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ نیکی بھی کیا ہے، ہم نے یہ گناہ بھی کیا ہے، اپنے اپنے اعمال کو قبول کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے اعضاء و جوارح ان کے اعمال کی گواہیاں دے رہے ہوں گے۔ یہ زبان بند ہو جائے گی اور ہر عضو کو زبان عطا ہو جائے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، سینہ گواہی دے گا، ذہن گواہی دے گا، آنکھیں گواہی دیں گی۔ یہ زبان بند ہوگی، باقی ساری زبانیں چل رہی ہوں گی۔ ایسے عالم میں ایک شخص پیش کیا جائے گا، ایک شخص کہ جس کے اعمال نامے میں کوئی نیکی ہی سرے سے نہیں ہوگی، کوئی نیکی سرے سے نہیں ہوگی، اور وہ اپنے منہ سے ہی کہہ رہا ہوگا کہ ہاں مجھے جہنم میں ڈال دے پروردگار، اس لیے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے سڑک چلتے ہوئے کبھی ٹھوکر مار کے پتھر بھی کنارے نہ کیا۔ یعنی سب سے چھوٹا کام یہ ہے کہ آپ یہ سڑک چل رہے ہیں، راستے میں بیچ میں پتھر پڑا ہوا ہے، آپ نے ایسے پیر سے ٹھوکر ماری اور اس کو کنارے کر دیا، کسی کے چوٹ نہ لگ جائے۔ اب اس میں کیا گیا آپ کا؟ کتنی بار کرتے ہیں ایسا؟ ہے یہاں بیٹھے ہوئے تقریباً ہر شخص نے یہ کام کیا ہے، پتھر، کنکر، کانٹا، ٹہنی، کوئی راستے میں پڑی ہوئی چیز، کیلے کا چھلکا، کہ کسی کو نقصان نہ ہو جائے، یہ کام سب اپنی زندگی میں ایک آدھ بار کہیں نہ کہیں کر چکے ہوں گے، ہے نا؟ اب وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار میں نے ایسی بھی نیکی کوئی نہیں کی ہے، میں تو ہوں ہی لائق جہنم۔ فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، ایسے میں آواز قدرت آئے گی، اسے روکو، اسے، اس کا ایک حق ہمارے پاس محفوظ ہے،
کیا کہنے، روک دیا جائے گا۔ اب اللہ کا ہے اور فرشتے جہنم میں ڈال دیں، فرشتوں کی کیا مجال بے شک، واہ واہ، ہیں؟ تو ایک مرتبہ فرشتے روک لیں گے اسے۔ اب ایک ملک اللہ کی طرف سے آئے گا جو ایک طبق کے اندر خان پوش سے ڈھکا ہوا ایک گوہر آبدار لے کر آئے گا، یعنی چمکتا ہوا موتی لے کر آئے گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس موتی کی چمک اتنی ہوگی کہ آدم سے لے کر خاتم اور خاتم سے لے کر قیامت تک کے جتنے خلائق وہاں موجود ہیں، اس موتی کی چمک سے ان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی۔ کیا کہنے، واہ، اتنا روشن، اتنا تابندہ، اتنا چمکدار موتی ہوگا۔ اللہ وہ موتی اسے عطا کر کے کہے گا کہ جاؤ، آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء، کیا کہنے، مرسلین یہاں جمع ہیں، ان سے اس کی قیمت دریافت کرو۔ آدم کے پاس جائے گا، آدم موتی کو دیکھیں گے، قیمت نہیں دے سکتا۔ نوح کے پاس آئے گا، قیمت نہیں دے سکتا۔ ابراہیم قیمت نہیں دے سکتا۔ کیا کہنے، یعقوب قیمت نہیں دے سکتا۔ موسیٰ قیمت نہیں دے سکتا۔ عیسیٰ قیمت، کیا کہنے، بے شک، یہاں تک کہ وہ سرکار ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے گا۔ سرکار موتی کو دیکھیں گے، کہیں گے میں اس کی قیمت نہیں دے سکتا، اسے علی کے پاس لے جاؤ۔ علی کے پاس لے کر آئے گا، وہ دیکھیں گے موتی، کہیں گے اس کی قیمت پورے محشر میں تجھے کوئی نہیں دے سکتا، تجھے پورے عرصہ محشر میں کوئی اس کی قیمت نہیں دے سکتا۔ تو وہ کہے گا کہ یا علی، اللہ نے کہا ہے کہ اس کی قیمت دریافت کر کے لاؤ۔ کہاں، اس کی قیمت تجھے صرف ایک جگہ سے مل سکتی ہے۔ بے شک، وہ دیکھ رہا ہے سونے چاندی اور زمرد و یاقوت کا جو تخت بچھا ہوا ہے، کیا کہنے، واہ، جنت اور جہنم کے درمیان عرش محشر کے سب سے اونچے مقام کے اوپر سونے چاندی اور زمرد و یاقوت کا تخت بچھا ہوا ہے کہ جو کنیزوں سے جھرمٹ میں گھرا ہوا ہے، جسے چاروں طرف سے اللہ کی کنیز خاص کی کنیزوں نے گھیرا ہوا ہے۔ وہاں اس تخت پر ایک بی بی تشریف فرما ہے، جا یہ موتی ان کے پاس لے کر جا اور وہاں پر موجود کنیزوں میں سے کسی ایک کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ یہ موتی شہزادی کی خدمت میں لے کر جائے، اور وہ تمہیں اس کی قیمت بتائیں گی، بے شک، وہ تمہیں اس کی قیمت بتائیں گی۔ ملک امام فرماتے ہیں کہ وہ موتی لے کر وہاں پہنچے گا، کنیز کو بلائے گا، کنیز آئے گی، اس سے موتی لے گی، شہزادی کی بارگاہ میں پہنچے گی، اور جب شہزادی کی بارگاہ میں پہنچے گی، شہزادی موتی اس سے لے کے اپنے رومال میں لیں گی۔ راوی کہتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ بی بی موتی کو اپنے رومال میں لیں گی اور رومال میں لے کر اسے آنکھوں سے لگائیں گی، کہیں گی کہ اس سے کہہ دوں کہ اس موتی کی قیمت یہ ہے۔ پروردگار سے کہے کہ فاطمہ زہرا نے کہا ہے کہ اس موتی کی قیمت یہ ہے کہ اس شخص کے سارے گناہوں کو بخش کر اللہ جنت میں میرے بیٹے حسین کے برابر محل عطا کرے۔ کنیز آئے گی، کنیز آئے گی، بتائے گی قیمت یہ ہے۔ امام فرماتے ہیں غش کھا کر گر جائے گا، اٹھایا جائے گا، کہے گا قیمت نہیں چاہیے، واہ واہ، قیمت نہیں چاہیے، یہ بتاؤ یہ موتی کیا ہے؟ میں نے تو کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے، واہ واہ، میں نے تو کوئی نیکی آج تک کی ہی نہیں ہے، یہ موتی کیا ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی، یاد کرو تم راستے سے کہیں گزر رہے تھے اور وہاں ایک مجمع میں مجلس ہو رہی تھی، ذاکر حسین کے ششماہ علی اصغر کے مسائل پڑھ رہا تھا اور وہ مسائل کی آواز تمہارے کانوں میں گئی، تمہارے دل میں انسانیت کے ناطے یہ جذبہ ہوا کہ کون کسی بچے کے ساتھ یہ ظلم کر سکتا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ تمہاری آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ تیر گیا، تیر گیا، بہا نہیں ہے، تیر گیا آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ۔ یہ وہ آنسو کا ایک قطرہ ہے، آنسو کا وہ ایک قطرہ ہے۔ تو سوچو کتنے آنسو بہاتے ہو، کتنے آنسو بہاتے ہو۔ ناز نہیں ہے، اپنی قسمت پر ناز نہیں ہے، ان کے در سے جو متمسک ہو گئے، حسین سے محبت جو اللہ نے دل میں دے دی، گھر جاؤ تو ماں کے قدم چومنا، یہ محبت ماں نے دلوں میں پیدا کی ہے۔
یہ محبت ماں نے دلوں میں پیدا کی ہے۔ اور ایک جملہ اور لیتے چلے جائیے، تقریر کا آخری جملہ ہے، آخری جملہ ہے تقریر کا۔ یہ محبت ماں نے دلوں میں پیدا کی ہے، گھر جا کے ماں کے قدموں کو چوم لینا اور کہنا کہ تمہارا احسان، آپ کا احسان کہ آپ نے ہمیں آل محمد کی محبت پر پروان چڑھایا۔ چھٹے میرے اور آپ کے ساتویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ساری جتنی بخشش کی حدیثیں ہیں، یہ شفاعت کی جتنی روایتیں ہیں، جملہ دے کے جا رہا ہوں، یہ سب مستند ترین روایتیں ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو ان سے اختلاف کرے اس سے کہو کہ اختلاف کی سند دکھاؤ، روایت کی سند نہیں دکھائی جائے گی، اختلاف کی سند دکھاؤ کہ اختلاف کی سند کیا ہے، اختلاف کی سند دکھاؤ پہلے۔ لیکن ان کے ساتھ میرے اور آپ کے ساتویں امام کا یہ فرمان ذہن میں رکھیے گا، آل محمد کی کریمی ہے کہ وہ گناہگار سے گناہگار شیعہ کی بھی مغفرت کرائیں گے، گنہگار سے گنہگار عزادار کی بھی مغفرت کروائیں گے، اس لیے کیونکہ یہی تو وعدہ ہے، یہی تو وعدہ ہے کہ حسین جب تک داخل بہشت نہ ہوں گی، جب تک تیرا ایک ایک عزادار داخل جنت نہ ہو جائے۔ مسلمانوں سے وعدہ نہیں کیا ہے، زہرا نے عزاداروں سے وعدہ کیا ہے۔ تو معصوم کا فرمان سنتے چلے جائیے کہ محشر کے میدان میں ہمارے لیے باعث فخر بننا، باعث شرمت بننا، ہمارے لیے باعث فخر بننا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ آخری آدمی جو جنت میں داخل کیا جائے گا وہ میدان محشر میں 35,000 نوری سالوں کے بعد داخل کیا جائے گا۔ سن لیجئے، محفوظ کر لیجئے، آخری آدمی جو داخل بہشت ہوگا وہ 35,000 نوری سالوں کے بعد داخل ہوگا، اور زہرا کا وعدہ ہے جب تک داخل بہشت نہ ہوں گی۔ تو کہیں وہ آخری آدمی طلال رضوی تو نہیں ہے؟ بس یہ 2 بٹن کھول کے اپنے گریبان میں دیکھنے کی ضرورت ہے، کسی اور پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی قبر میں نہیں جانا، کسی اور، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہزادی میری وجہ سے 35,000 نوری سالوں تک وہاں بیٹھی رہے۔ بس اپنے کردار کو اتنا رکھنا ہے، کم از کم وہ آخری آدمی میں نہ ہوں۔ پیغام آج کی مجلس کا، کم سے کم وہ آخری آدمی میں نہ ہوں۔ میں جانتا ہوں یہاں پر بیٹھا ہوا کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ آخری ہو، لیکن کم سے کم میری دعا ہے کہ کم سے کم میں نہ ہوں وہ آخری آدمی۔ اور یہ جو مجلس میں آپ جمع ہوئے، یاد رکھیے ایصال ثواب اس سے بڑا دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ذکر حسین سے بڑا ایصال ثواب دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، مجھے حکم دیا گیا کہ ذکر شہادت ام البنین کیا جائے۔ اس بی بی کا تذکرہ کروں کہ جس بی بی نے اپنی ساری زندگی فاطمہ زہرا کی محبت پہ گزاری ہے۔ 5 ہجری میں دنیا میں تشریف لائیں، نام رکھا گیا فاطمہ۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ باپ کو نبی سے محبت تھی، تو جو نام نبی کی بیٹی کا تھا، نبی کی بیٹی کے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھا فاطمہ۔ 20 ہجری میں جب 9 برس فاطمہ زہرا کی شہادت کو گزر گئے، عقد ہوا اور علی کے گھر میں بیاہ کر آئیں، تشریف لائیں علی کے گھر میں۔ کب آئیں؟ 20 ہجری میں تشریف لائیں۔ 15 برس سن ہے جب علی کے گھر میں عقد ہو کر جناب ام البنین سلام اللہ علیہ تشریف لائیں۔ راوی یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین سے ایک روز کہنے لگیں کہ والی، مولا، میرے آقا، میرے سید، میرے سردار، مجھے فاطمہ کے نام سے نہ بلایا کیجیے، ایسا نہ ہو کہ شہزادی کے بچوں کو ان کی ماں کی یاد ستائے۔
عباس دنیا میں تشریف لانے والے تھے. خواب دیکھا کہ ایک چاند اور 3 ستارے ہیں جو آغوش میں آ کر ام البنین کی بیٹھ گئے ہیں، آغوش میں اتر آئے ہیں. تو ایسے میں اٹھیں، جب صبح بیدار ہوئیں تو خواب امیر المومنین سے بیان کیا. کہنے لگے کہ اللہ تمہیں 4 بیٹے عطا کرے گا، 4 بیٹے اللہ دے گا. ان میں سے ایک مثل چاند کے ہوگا، اور صرف چاند نہیں ہوگا، وہ بنی ہاشم کا چاند کہلائے گا، بنی ہاشم کا چاند کہلائے گا. اللہ نے 4 بیٹے دیے. راوی کہتا ہے کہ جب کربلا کو حسین جانے لگے، جب حسین کربلا کو جانے لگے تو ایک مرتبہ شہزادی حسین کو رخصت کر رہی ہیں. عباس کو یہ کہہ کر رخصت کیا کہ دیکھو حسین کے اوپر جان قربان کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگانا، اور دیکھو تمہارے ہوتے ہوئے حسین پر کوئی آنچ نہ آنے پائے. بشیر کہتا ہے کہ جب قافلہ لوٹ کر مدینے آیا نا، اور میں مدینے کی گلیوں میں یہ کہتا ہوا چلا کہ مدینے والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. 28 رجب کو جو قافلہ مدینے سے گیا تھا وہ لٹ کر مدینے واپس آ رہا ہے. حسین کربلا میں قتل ہو گئے. راوی کہتا ہے کہ میں مدینے کی گلیوں میں آواز دیتا ہوا جب محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک ضعیفہ ایک بچے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تیز تیز قدموں سے میری طرف آ رہی ہے، اور جیسے جیسے وہ ضعیفہ قدم بڑھاتی ہے مجمع گائے کی طرح چھٹتے ہوئے اسے راستہ دیتا ہے. اور ایک مرتبہ وہ ضعیفہ میرے قریب آئی، بس کہتی ہے بشیر کیا کہتا ہے، حسین قتل ہو گئے؟ کہا ہاں حسین قتل ہو گئے. بس جیسے ہی میں نے کہا کہ ہاں حسین قتل ہو گئے، ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا اور آواز دی، کہنے لگی والی میں نہ کہتی تھی اتنی ناز برداریاں نہ فرمائیے، آپ کے بیٹے نے حسین سے کربلا میں وفا نہ کی. بس جیسے ہی یہ سنا کہا بی بی عباس نے حسین سے وفا نہیں کی. کہا بی بی کیا کہتی ہو؟ ارے عباس نے تو ایسی وفا دکھائی ہے، ایسی وفا نبھائی ہے عباس نے کہ رہتی دنیا تک اب وفا کا دوسرا نام عباس بن گیا ہے. قافلہ قبر پیغمبر پر آیا. راوی نے لکھا کہ زینب محمل سے اتری تو ایک مرتبہ ایسے تڑپ کے ام البنین سے لپٹی. جملہ لے لیجئے، مصائب کا جملہ ہے، ایسے تڑپ کر ام البنین سے لپٹی زینب کہ جیسے کوفے کے بازار میں جب ماں کا چہرہ دیکھا تھا، روایت یاد ہے نا، ایسے ملی جیسے ماں سے کوفے کے بازار میں ملی تھی. اماں ام البنین سے گلے ملی، واقعہ کربلا کی روداد سنائی. ایک مرتبہ ام البنین قبر پیغمبر سے اٹھیں اور جنت البقیع کا رخ کیا، جنت البقیع کا رخ کیا. فاطمہ زہرا کی قبر پر آئی اور فاطمہ زہرا کی قبر کے پہلو میں ایک قبر بنائی. انگلی کے سہارے سے زمین پر خط کھینچ کر ایک قبر بنائی. کہا یہ میرے بیٹے عباس کی قبر ہے. قبر کے نشان کو مٹا دیا. کہا یہ میرے بیٹے اون کی قبر ہے، یہ میرے بیٹے عمران کی قبر ہے. یہ کہ بعد دیگرے 4 قبریں بنائیں، چاروں کی قبروں کے نشانوں کو مٹا دیا. اور اس کے بعد ایک بڑی قبر بنائی. کہا شہزادی یہ آپ کے بیٹے حسین کی قبر ہے. بی بی ان کو نہیں روں گی، ان کی ماں زندہ ہے، مجھ سے حسین کا پرسہ قبول کیجئے.
اب طریقہ یہ رہا جب تک زندہ رہی، راوی نے لکھا ہے کہ 4 بیبیاں جب تک زندہ رہیں، 5 بیبیاں جب تک زندہ رہیں، جب تک زندہ رہیں کبھی سائے میں نہ بیٹھی۔ ایک زینب، ایک ام البنین، ایک ام لیلہ، ایک ام فروہ، ایک ام رباب جب تک زندہ رہی، بعد کربلا ساری زندگی دھوپ میں گزار دی۔ ام البنین روز کا معمول یہ تھا کہ ام البنین روزانہ زہرا کی قبر پر آتی تھی، حسین کا مرثیہ کہتی تھی، حسین کا مرثیہ کہتی تھی۔ عزاداروں کبھی عباس کو نہ روئی، کبھی عباس کو نہ روئی۔ ایک مرتبہ، بس ایک مرتبہ عباس کا ذکر کیا ہے۔ عزاداروں جانتے ہو کب؟ جب عید کے دن زینب گھر آئی نا، جب زینب عید کے دن، کیونکہ طریقہ کار زینب کا یہی تھا نا کہ جب عید کا دن آتا تھا ام البنین کے گھر آتی تھی، محمل سے جیسے ہی اترتی تھی شہنے خانہ میں قدم رکھتی تھی، چاروں طرف سے بھائی حجروں سے نکل کر آتے تھے، شہزادی کو سلام کرتے تھے۔ زینب عباس کو سینے سے لگا کر کہتی تھی، عباس تمہارا چہرہ دیکھ لیا، زینب کی عید ہو گئی۔ تمہارا چہرہ دیکھا، عباس تمہیں دیکھا، زینب کی عید ہو گئی، زینب کی عید ہو گئی۔ جب بعد کربلا پہلی عید آئی، ایک مرتبہ فضہ کو آواز دی، کہا اماں فضہ ذرا میری سواری تو منگائیے۔ شہزادی کہاں جائیں گی؟ اماں ام البنین کے گھر جانا ہے، اماں ام البنین کے گھر جانا ہے۔ سواری آئی، محمل میں زینب سوار ہوئی۔ ایک مرتبہ ام البنین کے گھر پر سواری کو لے جا کر بٹھا گیا، زینب محمل سے اتری، حجرے سے صحن خانہ میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی گھر کے صحن میں داخل ہوئی، اب جس گھر میں چاروں طرف سے بھائی آ کر زینب کا استقبال کرتے تھے، زینب نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، کوئی آنے والا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے آواز دی، عباس عید کا دن آ گیا، زینب کا استقبال کرنے نہیں آؤ، زینب کا استقبال کرنے نہیں آؤ گے۔ راوی کہتا ہے خوب گریا ہوا، خوب ماتم ہوا علی کے گھر میں۔ ایک مرتبہ ام البنین آگے بڑھی، کہنے لگی شہزادی آج تک کبھی آپ سے سوال نہیں کیا، آخری جملے تقریر کے جو پرسہ دینا چاہتا ہے دے لے۔ عزاداروں ایک مرتبہ کبھی آپ سے سوال نہیں کیا، آج تک کبھی آپ سے سوال نہیں کیا، لیکن بی بی ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا بی بی اماں مادر گرامی سوال کیجئے۔ کہا بی بی میں نے سنا ہے گھوڑے سے ہر شہید جب گرتا تھا اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا۔ مادو عارف شہزادی مجھے یہ بتائیے، جب میرے بیٹے عباس کے ہاتھ جدا ہو گئے تھے، ارے میرا لال جب گھوڑے سے گرا تو کیفیت کیا تھی؟ عزاداروں ایک مرتبہ زینب کو غش آیا، غش سے جب آنکھیں کھولی، کہا اماں سارے شہید جب گھوڑے سے گرتے تھے وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتے تھے، میرا عباس جب گھوڑے سے گرا سر کے بال زمین پر، عباس نے اپنی شگافتہ پیشانی کا سہارا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا یوم منقلب ینقلبون۔ بار الہ ان گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، ان سیاہکار زبانوں کو نہ دیکھ، بلکہ ان واسطوں کو دیکھ جن سے ہم تیری بارگاہ میں دستبت ہوئے ہیں۔ پروردگار اس فرش عزا کا واسطہ، اس فرش عزا پر بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو مرحوم مغفور کرنل سید اسلم علی شاہ سید ولایت علی شاہ، مرحوم میجر اشرف علی شاہ ابن ولایت علی شاہ، ان کی زوجہ محترمہ مرحوم اکرم علی شاہ ابن ولایت علی شاہ، مرحوم انور علی شاہ ابن ولایت علی شاہ، مرحوم امجد علی شاہ ابن ولایت علی شاہ، مرحوم اظہر علی شاہ ابن ولایت علی شاہ، مرحوم سید محمود حسین شاہ اور ان کی زوجہ مرحوم امداد حسین زوار
غلام علی کی ارواح کے حق میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار مرحومین کے درجات بلند ہیں، بلند سے بلند تر فرما۔ پروردگار ان کی قبور پر اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو، شفاعتوں کو، عنایتوں کو، مغفرتوں کو نازل فرما۔ پروردگار ان کی قبور کو نور ولایت محمد و آل محمد سے منور فرما دے۔ پروردگار ان کی قبور میں ان کو زیارت امیر المومنین بالخصوص اور 14 معصومین کی زیارت سے مشرف فرما۔ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے۔ قبر کی برزخ کی منزلوں کو سہل و آسان فرما دے۔ پل صراط پر ان تمام مرحومین کو پروانہ امیر المومنین عنایت فرما۔ پروردگار بروز حشر سایہ دامان سید الشہداء میں محشور فرما۔ جنت الفردوس کے اعلیٰ علیین میں خاص جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ ہم سب کو مرتے وقت امیر المومنین کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار تعجیل فرما ظہور حضرت حجت علیہ السلام میں ہمیں ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کرنل سید اسلم علی شاہ ولد ولایت علی شاہ، مرحوم میجر اشرف علی شاہ ابن ولایت علی شاہ اور ان کی زوجہ مرحوم اکرم علی شاہ ابن ولایت علی شاہ، مرحوم انور علی شاہ ابن ولایت علی شاہ، مرحوم امجد علی شاہ ابن ولایت علی شاہ، مرحوم اظہر علی شاہ ابن ولایت علی شاہ، مرحوم محمود حسین سید محمود حسین شاہ اور ان کی زوجہ مرحوم امداد حسین، مرحوم زوار غلام علی کی ارواح کے لیے اشال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن